نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. سولہواں پارہ مکمل اور صدرواں پارے کا ربع تلاوت کی گئی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ سے تلاوت شروع کی گئی ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. کچھ سوالات لائے تھے اور یقیناً ان کا اپنا معاملہ نہیں تھا، یہودیوں نے تیار کیا تھا کہ تم یہ سوالات کرو. چنانچہ انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، انہی میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ سکندر ذی القرنین کون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا کہ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ہم اس کا ذکر عن قریب کریں گے. اور ساتھ میں بتایا کہ ہم نے اس کو زمین میں بہت بڑی بادشاہت دی تھی. مسلمانوں میں دو بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عالمی حکومت دی تھی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے سکندر ذی القرنین. اس نام سے اور بھی بادشاہ اگرچہ گزرے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جو مسلمان صالح بادشاہ تھا وہ یہ سکندر ذی القرنین ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی حکومت دی تھی، یہاں تک کہ یہ مغرب کی جانب سفر کرتا ہوا اتنی دور پہنچا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں سورج غروب ہو رہا ہے سامنے، یعنی سمندر کا منظر ہوگا غالباً، جہاں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی آبادی نہیں ہے. وہاں تک پہنچے اور اسی طرح اگر مشرق کی طرف چلے تو اتنا چلے کہ بالکل ایسا معلوم ہوا کہ اس کے بعد بھی کوئی اور آبادی نہیں ہے. یعنی مشرق و مغرب اور شمال کا پورا علاقہ یہ ان کے زیر نگیں تھا. اسی میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے اس دیوار کا جو سکندر ذی القرنین نے قائم کی تھی. یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر فرمایا ہے. یاجوج ماجوج اصل میں انسانوں ہی میں سے ہیں، لیکن قیامت کے قریب اللہ رب العزت انہیں نکالیں گے اور اس وقت پھر یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے. جو مسلمان ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے چلے جائیں گے اور باقی پوری دنیا میں ان کا راج ہوگا. پھر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کا خاتمہ فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں ان کی لاش نہ ہو، یعنی اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ایک پرندہ پیدا کریں گے جو بہت بڑا پرندہ ہوگا اور جو اپنی چونچوں میں اٹھا کر ان کی لاشوں کو لے جائے گا اور سمندر میں یا جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں پھینک دیں گے. اور پھر زوردار بارش ہوگی جس کی وجہ سے پوری دنیا کی زمین بالکل صاف اور اجلی ہو جائے گی اور پھر صرف اور صرف مسلمان رہیں گے اور کفر نام کا دنیا سے مٹ جائے گا. یہ ایک زمانہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہوگا اور تقریباً 40 سال پر محیط یہ زمانہ ہوگا جس میں عدل و انصاف ہوگا. شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیئیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ باتیں سب پتہ چلتی ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ذکر کیا کہ بعض اوقات تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ بہت ہی ہلکی پھلکی بات ہے اور بعض اوقات ہمیں ایسا خوف محسوس ہوا کہ وہ کہیں کسی جھنڈ سے اچانک نکل نہ آئے، یعنی خوف محسوس ہوا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس بھی کیا اور بعد میں آپ نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے اپنی اس کیفیت کو بیان بھی کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری سے پہلے یہ دجال نمودار ہوگا. دجال ابھی بھی دنیا میں موجود ہے لیکن اللہ رب العزت کا جب حکم ہوگا اس وقت وہ ظاہر ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس زمانے میں تھا جو بدصورت تھا، فرمایا کہ میں اس سے اس کو مشابہت دے سکتا ہوں کہ اگر بدصورتی میں کوئی شخص ہو سکتا ہے تو وہ اس کے مشابہ ہے. غالباً عبدالعزیٰ اس کا نام تھا اور فرمایا کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی جو بالکل پیشانی کے بیچ میں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو
قوت اور طاقت بھی عطا فرمائیں گے، اور وہ 40 سال رہے گا۔ یعنی صحابہ نے پوچھا کتنے دن دنیا میں رہے گا، تو کہا 40 سال رہے گا، لیکن اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ فرمایا کہ پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرے دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر اس کے بعد باقی ایام عام دنوں کے مقابل ہوں گے۔ تو صحابہ نے یہاں تک پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا ہم اس دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے یا پورے سال جتنی نمازیں پڑھیں گے؟ تو آپ کو فرمایا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اندازہ کر کے نمازیں پڑھنا، یعنی صرف 5 نمازیں ہی نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ اندازہ کر کر کے نمازیں پڑھنا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے اتنی طاقت دے دیں گے کہ یہ اس کی جو رفتار جب صحابہ نے پوچھی کہ وہ کس تیزی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ زمین میں سفر کرے گا، تو فرمایا کہ وہ اس طریقے سے چلے گا جیسا کہ ایک بادل ہو اور اس بادل کے پیچھے موافق ہوا چل رہی ہو، تو جس تیزی کے ساتھ وہ بادل چلتا ہے اس تیزی کے ساتھ وہ دنیا میں گھومے پھرے گا۔ البتہ اللہ تعالیٰ اسے مدینہ منورہ میں جو ہے وہ طاقت قدرت نہیں دیں گے داخل ہونے کی، اور مدینہ منورہ سے باہر وہ رہے گا، اور ایک شخص جو جب اس کو دیکھے گا تو پہچان لے گا اور کہے گا کہ لگتا ہے کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کی خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو وہ اپنے لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو کیا تم اگر چاہو تو میں اسے قتل کر دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں ضرور اسے قتل کر دو، چنانچہ وہ اسے قتل کر دے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد وہ شخص کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کی خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس کے بعد اس کا جادو ختم ہو جائے گا، پھر وہ چاہے گا دوبارہ مارنا تو مار نہیں سکے گا، ورنہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسی قدرت سے دیں گے کہ اپنے ساتھ وہ جنت اور دوزخ لے کے چلے گا، جو مانے گا اس کو جنت میں داخل کر دے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے دوزخ میں داخل کر دے گا۔ اس طریقے سے وہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 رنگین چادروں میں دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت ان کے بالوں میں اس طرح سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے کوئی آدمی تازہ غسل کر کے آتا ہے۔ جب وہ نیچے دیکھیں گے تو بھی پانی کے قطرات گریں گے، اور جب اوپر دیکھیں گے تو بھی پانی کے موتی جیسے قطرات جو ہے وہ نیچے گریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیں گے کہ ان کی سانس میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہوگی کہ جس کافر کو ان کی سانس پہنچے گی وہ اس سے ہلاک ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے اور وہ سانس کہاں تک پہنچے گی؟ حد نظر تک، جہاں نظر جائے گی وہاں تک سانس بھی پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے دجال کی تلاش کرائیں گے، چنانچہ اس کو باب اللد پر پائیں گے، جو آج بھی بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے جو ابھی اسی نام سے موجود بھی ہے، لد کا مقام کہلاتا ہے وہ، تو اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا زمانہ آئے گا، اور وہ جو ہے وہ نکلیں گی، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سکندر ذی القرنین جب وہاں پہنچے جہاں پر یاجوج ماجوج تھے اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ برائے کرم آپ کو اس علاج ایسا کیجئے کہ یاجوج ماجوج جو ہمیں تنگ کرتے ہیں یہ ان سے ہماری بچت ہو سکے۔ تو انہوں نے 2 پہاڑ وہاں موجود تھے بڑے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیواریں کھینچ دی جس کو سدین کہا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ دیواریں کھینچی کہ جس میں سیسا پگھلایا وہ ڈال دیا گیا، اور جس کو وہ قیامت کے قریب جو ہے وہ سمجھ لیجیے چاٹتے تو وہ روز رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ روزانہ اس سے دیوار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تھوڑی قریب بھی پہنچ جاتے ہیں اس کے کہ وہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹ جائے، لیکن وہ کہتے ہیں چلو باقی کام کل کریں گے، اور یہ کل کا کہہ کر وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ جب دوسرے دن آتے ہیں تو دیوار ویسی کی ویسی دوبارہ بن جاتی ہے۔ اس طریقے سے کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت چاہیں گے کہ وہ باہر آ جائیں تو پھر وہ یہ جاتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو کل ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تو اللہ کے نام کی برکت سے اور مشیت کی وجہ سے وہ وہیں پر قائم رہے گی، اور دوسرے دن پھر وہ اس کو جو ہے وہ توڑ کر باہر نکل آئیں گے، اور اس طریقے سے معلوم ہوں گے ہر اونچے مقام سے کہ وہ پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یعنی بہت بڑی ان کی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں بیان فرمائی ہے، اور بعد میں پھر اللہ رب العزت انہیں بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب وہ جو ہے وہ دریا پار کریں گے
غالباً تبریہ کا، تو وہاں کا پانی پی جائیں گے سارا کا سارا، بلکہ دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں کا قحط ہو جائے گا، اور اگر ایک بیل کا سر جو ہے وہ 100 دینار میں بھی ملے تو لوگ سستا سمجھ کر لیں گے، یعنی وہ زمانہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو بھی تباہ و برباد کریں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا 40 سال کا۔ تو بہرحال اس میں حضرت سکندر ذی القرنین کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ قالوا یا ذی القرنین، بستی والے کہنے لگے اے ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بینہم و بینہم سدا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تم میری مدد کرو، یعنی مال میرے پاس موجود ہے، افرادی قوت تم مہیا کرو، تو پھر میں ایسی دیوار بنا دیتا ہوں۔ فاعینونی بقوہ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دوں گا جس سے وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سکندر ذی القرنین کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال نیک صالح بادشاہ ضرور تھے، اختلاف ہے اس میں کہ یہ نبی تھے یا نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی ہونا ذکر نہیں کیا ہے، اس میں بہرحال کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک نیک اور صالح بادشاہ تھے۔ یہ سورہ کہف کے آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے، اور اس کے بعد جو آخری رکوع ہے اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، البتہ مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی، اور اللہ نے مجھ پہ یہ وحی نازل کی ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا اور میرا الہ واحد ہے۔ تو یہ آیت وہ ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے اس کو پڑھ لے، اپنے کان پر ہاتھ یعنی کان پکڑ کے اس آیت کو پڑھ لے اور نیت کر لے کہ فلاں وقت میں اٹھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مدد فرمائیں گے، اور جتنے بجے وہ چاہتا ہے وہ اتنے بجے اٹھ ضرور جائے گا۔ اب بعد میں سستی سے دوبارہ سو جائے تو الگ بات ہے، آنکھ ضرور کھلے گی بہرحال۔ اس کے بعد سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اولاد عطا فرمائی تھی، چنانچہ فرمایا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس کا نام یحییٰ رکھتے ہیں، یہ ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی اور کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ تو انہوں نے وہی بات فرمائی کہ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرہ، میرے جو ہے اولاد کیسے ہوگی حالانکہ میری عورت تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، قال کذالک، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایسا ہوگا، قال ربک هو علی ہین، اللہ تعالیٰ پر ایسا کرنا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے بھی کر چکے ہیں، تم حالانکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے لیکن اللہ نے پیدا کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ قال رب اجعل لی آیا، اے اللہ کوئی میری لیے نشانی بتا دیجیے، نشانی کیا ہے، جب میرے یہاں اولاد ہوگی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم، بہرحال آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرحال خوشخبری تو دی، ان کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور ان کے لیے کہا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ لو، یعنی اس پر عمل کرو۔ اور اس سے اگلے رکوع میں حضرت مریم کا تفصیلی ذکر ہے، جس کا میں پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں، اس میں اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت مریم غسل کے لیے ایک جگہ تشریف لے گئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، پردے میں، اذا انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو حضرت جبریل امین ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے، تو انہوں نے فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی میرے سامنے مت آؤ، اگر تم متقی ہو، تقی ہو، اللہ سے ڈرتے ہو تو خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی آدمی گھس گیا ہے یہاں پر، لیکن وہ حضرت جبریل امین تھے اور بشکل انسانی آئے تھے۔ تو قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یعنی فرشتہ ہوں، لاہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تمہیں ایک لڑکا عطا کروں دوں، دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔
قالت انا یکون لی غلام، تو انہوں نے بھی وہی کہا کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے آج تک کبھی کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی فاحشہ عورت ہوں۔ قال کذالک، کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک کیا ہوا علی ہین، اللہ تعالیٰ پر ایسا کرنا آسان ہے، ولنجعلہ آیۃ للناس، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں عبرت کا یعنی لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، فحملتہ، چنانچہ انہوں نے اللہ کا نام لے کے پھونک ماری جس سے انہیں حمل ہو گیا۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح سے کیا کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر انہیں حکم دیا کہ اب تم ایسے مکان میں چلی جاؤ، ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ ہو، چنانچہ وہاں چلی گئیں۔ فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، ایک کھجور کے تنے کے پاس پہنچی۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا، انہیں جب درد ذہ شروع ہوا تو اس وقت ان کی زبان سے یہ جملہ لکھ رہا کہ یا لیتنی مت قبل هذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وکنت نسیا منسیا، اور نسیا منسیہ ہو جاتی، کوئی مجھے یاد بھی نہ رکھتا۔ فناداها من تحتها، اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، پکارنے والے نے انہیں پکارا، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تم غمگین مت ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ وہزی الیک بجذع النخلہ، اولاد ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا، فرمایا کہ اس درخت کو ہلاؤ۔ ہلانا کیا تھا، کھجور کا درخت کون ہلا سکتا ہے، معمولی درخت تو نہیں ہوتا وہ، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو خالی اسباب کو اختیار کرنے کا کہا جاتا ہے کہ ہاتھ تم لگاؤ، جھاڑ ہم دیں گے اس کو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تازہ کھجوریں اوپر سے نیچے گریں۔ فکلی واشربی وقرری عینا، فرمایا کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو اپنی اولاد کو دیکھ کر۔ ماں کے لیے سب سے بڑی خوشی اس کی اولاد ہوتی ہے، تو اس سے ایک تو یہ بات بھی پتہ چلی کہ اس حالت میں عورت کے لیے تازہ کھجوروں کا کھانا یہ بہت ہی کارآمد ہوتا ہے اور اس کے لیے قوت اور تقویت کا سبب بنتا ہے۔ فکلی واشربی وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فإما ترین من البشر احدا، اب اس کے بعد کہا کہ اپنی بستی چلی جاؤ، اگر کوئی تم سے پوچھے تو فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اگر کہے تو کہہ دینا بھائی میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کے لیے، اس زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا۔ فلنکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها تحمل، اپنی قوم میں اس بچے کو اٹھا کر لائیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے یہ کیا کام کیا، جیسے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تان و تشریح کی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کو فاحشہ عورت تھی، لیکن تو کیسے نکلی۔ جس طرح سے قوم کی عادت ہوتی ہے تو قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو حضرت مریم نے ان کی باتیں سنی اور پھر فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو یہ کیا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ گود میں موجود ہے، چھوٹا سا ہے، ابھی انگوٹھا چوس رہا ہے، بول نہیں سکتا، یہ ہم سے کیا کام بات کرے گا۔ تو ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے تو قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی گردن اٹھائی اور کہا کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کن، اور اللہ تعالیٰ نے میری ذات میں برکت رکھی ہے میں جہاں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نصیحت کی ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں زکوٰۃ بھی دوں، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور ساتھ میں مجھے یہ حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، والسلام علی یوم ولدت، سلامتی ہے اس دن جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں جو ہے وہ اموت مروں گا، اور ویوم ابعث حیا، اور جس دن کے میں زندہ بھیجا جاؤں گا، یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور پھر دوبارہ آئیں گے، تو چونکہ اس کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اس نے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، اصل مقصد اس کا وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تفصیل کے ساتھ کئی رکوع میں اور کئی جگہوں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، دجال کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، تاکہ قیامت سے پہلے جو مختلف دجال آئیں گے، جیسے کہ ہمارے اس زمانے میں غلام احمد قادیانی جو ہے یہ دجال ہے، اور اس سے پہلے مختلف دجال آتے رہے،
حدیث میں آتا بھی ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے اول درجے کے، جو نبوت کا دعویٰ بھی کریں گے. تو اس طریقے سے لوگ پیدا ہوں گے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ ان تمام باتوں کو نہ بتاتے تو ہر آدمی دھوکہ دے کے کہتے کہ جی میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں نازل ہوا ہوں آسمان سے، اور لوگ دھوکے میں پڑ جاتے. اس لیے اللہ نے تفصیل کے ساتھ ان کی والدہ کا، نانی کا، ان کی بچے کا، ماں کا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا تاکہ جب وہ آئیں تو قوم کو پہچاننے میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو اور وہ فوراً ان کو پہچان لے. اسی طریقے سے اگر کوئی جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا پیدا ہو تو اس کو بھی پہچان لے کہ یہ جھوٹا مدعی نبوت، اور یہ جو ہے وہ دجال ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اہل ایمان دجال کو پہچانیں گے، خوب پہچانیں گے. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کافارا یہاں لکھا ہوا ہوگا کافر کا، اور اس کی ایک پیشانی پر جو آنکھ ہوگی، بہرحال جو، اور اہل ایمان اس کو پہچان لیں گے. صحابہ کرام کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بیان کیے تو صحابہ کرام ڈر گئے. آپ نے جب ان سے پوچھا کیفیت کا اور انہیں بتایا تو آپ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس فتنے سے بھی زیادہ بڑے فتنے آنے والے ہیں، اور اگر میرے زمانے میں دجال کا فتنہ آ گیا تو فرمایا کہ میں ہوں، میں مقابلہ کروں گا اس کو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور میرے بعد اگر آیا تو تمہیں چاہیے کہ استقامت کے ساتھ رہو اور جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار آئیں گے ان سے بچتے رہو. تو بہرحال اس کی تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کیا. پھر دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا. آخر میں سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اور بعد میں پھر فرعون نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے ذریعے سے اور جادوگروں کے ذریعے سے نیچا دکھانے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے جو معجزے عطا فرما دیے. ایک تو یہ کہ ان کو ایسا معجزہ عطا فرما دیا کہ ان کے جو ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو جب وہ زمین پہ ڈالتے تھے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا وہ. چنانچہ ان کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جادو دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم دکھاؤ. تو وہ اپنی جو رسیاں، بلیاں، اس طرح کی چیزیں لائے تھے انہوں نے اس کو زمین میں پھینکا تو ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں وہ سانپ، بچھو اور دوسری چیزیں جو ہے وہ سانپ بن کر نظر آنے لگی، وہ رسیاں وغیرہ. اب لوگ بھی اٹھ کے بھاگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں ڈرے، کیونکہ بحیثیت انسان کے ڈر تو ہونا فطری بات ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، آپ اپنا عصا زمین پہ ڈال دیجئے، پھر تماشا دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو زمین پہ ڈالا تو اس نے جو ایک سانس کھینچی، وہ ساری کے ساری رسی، بلیاں، سانپ جو کچھ بھی تھے وہ سب اس کے پیٹ میں چلے گئے، ختم آنے واحد میں. تو جادوگر تو سمجھتے تھے کہ جادو کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، اس لیے کہ ہم سے بڑا جادوگر کوئی ہے نہیں، اور انہوں نے جو چیز دکھائی ہے یقیناً یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہے. اسی لیے کہا کہ جادوگر پہ سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ رب بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے. تو حضرت موسیٰ اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو مت، آپ ہی بلند رہو گے. والق ما فی یمینک، اور جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا تلقف، اس کو ڈال دیجئے. ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، ساحر تو سحر کرتے ہیں وہ خالی نظر آتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تم جو کچھ کرو گے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو اور پھر دیکھو. تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور سارا جادو ان کا ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا قال آمنت فالقی السحرۃ سجدا، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون کہنے لگا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. وہ تو سمجھتا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لائیں گے. انه لکبیرکم الذی علمکم، لگتا ہے تمہارا یہ گرو ہے اور تم نے اس سے جادو سیکھا ہے. دیکھیے کس طریقے سے بات بناتے ہیں. تو جب اور کچھ بس نہیں چلا تو کہا کہ لگتا ہے کہ تم سب اس کے شاگرد ہو اور یہ تمہارا بڑا ہے. فلا اقطعن ایدیکم، ابھی میں تمہارے ہاتھ کٹواتا ہوں، وارجلکم، اور پاؤں، یہ ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹواؤں گا. من خلاف، ایک ہاتھ ایک پاؤں. ولا اسلبنکم فی جذوع النخل، اور تمہیں پھانسیوں پر لٹکاتا ہوں ابھی کھجور کے درختوں میں. تو انہوں نے بھی کہا کہ فقض ما انت قاض، تیرا جو جی چاہے کر لے.
اب ہمیں حق بات کا پتہ چل گیا، ہم ایمان لے آئے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اب تو مرواتا ہے تو مروا دے، قتل کرواتا ہے تو قتل کروا دے، لیکن فقط مان تقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. زیادہ سے زیادہ تیرا معاملہ یہی ہے کہ دنیا میں ہمیں تکلیف دے گا نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا. بس اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح سے ہمکنار فرمایا. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے گرمی کی جو شدت ہے اسے ختم فرما دیجئے اور رحمت کی بارش اپنے فضل خاص سے نازل فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے لیے، ہمارے شہر کے لیے اے اللہ رحمت کا ذریعہ ہو، اور یا اللہ یہاں پر جو ہے راحت اور عافیت کا ذریعہ بن جائے. اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.